بسم ربی. عزیز دوستو، میں ایک ایشو جو اکثر زیر بحث آتا رہتا ہے اور کہ وہ لوگ جنہوں نے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو نہیں مانا ان کا سٹیٹس کیا ہے، یہ جماعت احمدیہ سے بھی سوال اٹھتے ہیں، یہ عام لوگ آپس میں بھی باتیں کرتے ہیں. تو اس ضمن میں اس جماعت احمدیہ نے ہمیشہ بددیانتی اور دھوکہ دہی سے کام لیا ہے کہ اپنا صحیح موقف کبھی بھی مسلمانوں کے بارے میں بیان نہیں کیا. اس مذہب احمدیت کے بانی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج کہتے رہے. ان کے صاحبزادے مرزا محمود بھی یہی کہتے رہے. لیکن جب مغربی دنیا میں آ کے اپنی مظلومیت کا اس جماعت نے رونا رویا اور دنیا کو یہ بتایا کہ ہمارے ساتھ اس وجہ سے ظلم ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک شخص کو مان لیا ہے اور اس شخص کا دعویٰ ہے کہ وہ امام مہدی ہے، پرومسڈ مسایہ ہے، تو صرف اس بنا پہ ہماری پرسیکیوشن ہو رہی ہے، ہمیں غیر مسلم قرار دیا جا رہا ہے جو ہم پہ ظلم، جبکہ ہم جن لوگوں نے ہمیں غیر مسلم ڈکلیئر کیا ہے ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں. اب یہ دھوکہ دہی مغربی دنیا میں رہنے والے مسلمانوں اور مغربی دنیا کے ان لوگوں کو دی جا رہی جن کی ہمدردیاں حاصل کرنا مقصود تھی. اس زمن میں ایک بڑی واضح بات جو جماعت کے دوسرے خلیفہ جب یہ جماعت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی وفات کے بعد ان کے پہلے جو گدی نشین تھے حکیم نور الدین صاحب، ان کے بعد یا ان کے دور میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو یہ جماعت دو حصوں میں تقسیم ہوئی. ان کی وفات کے بعد تو لاہوری سائڈ سے مولوی محمد علی صاحب نے جو اس قادیانی گروپ کے اوپر یہ الزام لگایا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جب ان کی حقیقت بیان کی کہ آپ نے عقائد میں تبدیلی کی ہوئی ہے، تو یہ جب ان کی آپس میں گفتگو مرزا بشیر الدین محمود جو جماعت کے دوسرے خلیفہ تھے وہ اور مولوی محمد علی صاحب لاہوری جماعت کے سربراہ تھے، ان کے درمیان جو آپس میں باتیں ہوئیں وہ کتابی شکل میں موجود ہیں. اسی کا ایک حصہ یہ ایک مرزا محمود کی کتاب لکھی ہوئی ہے آئینہ صداقت کے نام سے، اس میں اس چیز کا ذکر ہے. اب مولوی محمد علی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے عقائد میں تبدیلی کی، تو اس چیز کا جواب دیتے ہوئے مرزا بشیر الدین محمود جماعت کے دوسرے خلیفہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے بڑے صاحبزادے کہتے ہیں یہ تبدیلی عقیدہ مولوی صاحب 3 امور کے متعلق بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اس چیز کے بارے میں 3 باتیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے عقیدہ میں تبدیلی کی ہوئی ہے. اول یہ کہ میں نے حضرت مسیح موعود کے متعلق یہ خیال پھیلایا ہے کہ آپ فی الواقع نبی ہیں. کہ ایک تو پہلی بات یہ کہ میں نے یہ خیال، مطلب مرزا محمود نے یہ خیال جو ہے پھیلایا ہے کہ مرزا صاحب جو تھے وہ واقعہ ہی نبی تھے. دوم یہ کہ آپ ہی آیت اسمہ احمد کے پیشگوئی مذکورہ قرآن کریم سورہ الصف میں کے مصداق ہیں. یعنی کہ مرزا بشیر الدین محمود نے ہی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے متعلق یہ چیز کہی ہے کہ قرآن کی سورہ صف کے اندر جو آیت ہے اسمہ احمد، اس کے مصداق مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ہیں. سوم یہ کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں. کہ تیسری بات وہ مولوی محمد علی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام وہ مسلمان جو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے مرزا صاحب کا نام سنا یا نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے
خارج ہیں۔ آگے یہ تو انہوں نے بیان کیا کہ یہ مولوی محمد علی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب مرزا بشیر الدین محمود صاحب فرماتے ہیں ہر سے عقائد کا بیان میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے یہ عقائد ہیں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے یہ عقائد ہیں۔ یہ اس میں اگر آپ دیکھیں ہائی لائٹ ہوئے تو وہ بیان کر رہے ہیں کہ میرے یہ ہیں۔ عزیزان، میں آپ کی توجہ صرف اس بات کی طرف دلاؤں گا کہ جماعت کے چوتھے خلیفہ مرزا طاہر احمد صاحب چونکہ ان تمام گدی نشینوں میں سے وہ ایک ایسے گزرے ہیں کہ جو مغربی دنیا کے اندر، مغربی ممالک کے اندر جو لوگ انگریزی زبان میں بات کرتے ہیں یا ان کے سوال بھی لیتے تھے، ان سے گفتگو بھی کرتے تھے ڈائریکٹلی۔ جو آج کے موجودہ خلیفہ صاحب ہیں وہ تو خیر اردو بولنا اور لکھنے کی بات، لکھی ہوئی بات بھی پڑھنا ان کے لیے مشکل ہے، تو وہ اس لیے سامنا نہیں کرتے اور وہ صرف اپنے خطبوں میں یہ بات بیان کر دیتے ہیں۔ لیکن مرزا طاہر احمد صاحب نے یہ جرمنی میں اپنے ایک سوال و جواب کی محفل کے اندر اس چیز کا برملا اظہار کیا کہ ہم مسلمانوں کو کہ جو رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو خدا کو مانتے ہیں اور اسلام اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ان کو کافر کہیں۔ اب یہاں پہ یہ بات یاد رکھنے اور نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ ایک طرف جماعت کے بانی جو ہیں وہ مسلمانوں کو کافر کہہ رہے ہیں، دوسری طرف ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ اس کی تائید اور تصدیق کر رہے ہیں، لیکن ان کا پوتا مرزا طاہر احمد بعد میں آ کر اس چیز میں تبدیلی لا رہا ہے، صرف اور صرف دنیا کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے جھوٹ سے، بددیانتی سے، بدنیتی سے یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے۔ آپ ان کی ویڈیو دیکھیے سوال و جواب کی، اس کے کلپس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کو کافر ڈکلیئر کرے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ ان کے ذہن کے خانے میں یہ چیز اپنی تھی کہ ہم چونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو لہٰذا ہمیں جو غیر مسلم قرار دیا گیا یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا، وہ لیکن بھول گئے کہ ان کے دادا حضور، ان کے ابا حضور کیا فرما گئے ہیں۔ لیکن میں ایک بات آپ کو یاد دلاؤں احمدی دوستو، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں اگر یہ چیز آئی ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب کو ماننے والا جو ہے وہ غیر مسلم، جو اسمبلی میں یہ پیش ہوا تھا، تو اس میں مسلمانوں، احمدیوں کو مسلمانوں نے غیر مسلم قرار دیا ہے، کافر قرار نہیں دیا۔ یہ ایک چیز بہت زیادہ غور کرنے اور اس کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ وہاں پہ جو الفاظ ہیں وہ کافر کے نہیں ہیں، غیر مسلم کے ہیں۔ غیر مسلم اور کافر میں بہت فرق ہے۔ لیکن یہ دھوکہ دہی آج مرزا مسرور احمد صاحب اور جماعت کا ہر فرد جب بھی کسی سے بحث کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو کہتے ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں، ہم آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔ یہ دھوکہ دہی ہے، یہ دجل ہے، یہ فریب ہے، یہ بددیانتی ہے، یہ ظلم ہے، یہ کذب ہے، یہ افتراء ہے۔ آپ کو کم از کم، کیونکہ قرآن کی تعلیم تو قولوا قولا سدیدا ہے اور آپ اس پر عمل نہیں کرتے، لیکن کم از کم آپ اپنے اس بانی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے الفاظ کو ہی مد نظر رکھیں، ان کی بات کو ہی لے کے آگے چلیں۔ آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ جب انہوں نے کہا ہے کہ چاہے میرا نام کسی نے سنا یا نہیں سنا، اور ان کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے یہ عقائد ہیں اور یہ آج سے نہیں ہے، میں اس وقت سے عقائد رکھتا ہوں جب میں بچہ تھا، تو آپ کیوں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ آپ کیوں مسلمانوں کو یہ دھوکہ دے کے کہہ رہے ہیں نہیں جی آپ کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں؟ مسلمان آپ کو صاف واضح طور پہ کہہ رہا ہے، مسلمان آپ سے قطعی نہیں ڈرتا، وہ کہتا ہے کہ آپ غیر مسلم ہیں۔ آپ یہ منافقت چھوڑیے، آپ سچائی سے کام لیجئے، ہمت سے کام لیجئے۔ آپ باہر کے ممالک میں ہیں، آپ کو کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کہیں کہ جی ہم آپ کو کافر سمجھتے ہیں، جیسے ہمارے
مرزا غلام احمد صاحب قادیانی تمام مسلمانوں کو کافر سمجھتے تھے. ہمارا سلسلہ جاری رہے گا. آپ کا شکریہ.